السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرفر۔ آج ایک حکومتی اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کا ہائی لیول پر رابطہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات دیکھیں گے اور مذاکرات اگر کامیاب ہوئے تو 24 نومبر کا پھر احتجاج جو ہے وہ ملتوی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک اہم حکومتی شخصیت کا اور پی ٹی آئی کی بھی ہائی لیول جو قیادت باہر موجود ہے ان سے رابطہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی مارچ سے جبکہ دوسری جانب نمٹنے کی تیاریاں بھی حکومت نے کی ہیں۔ رینجرز اور ایف سی کے 9000 اہلکار اسلام آباد طلب کر لیے گئے ہیں۔ یہ 22 تاریخ سے وہاں پر موجود ہوں گے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور کال آ جاتی ہے کہ جی 24 تاریخ کو احتجاج نہیں کرنا، تو پھر ایک الگ بات ہے، ورنہ حکومت نے نمٹنے کے لیے تیاریاں پوری طرح سے کر لی ہیں۔ دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے جی، اور خان صاحب نے بھی آج علی بن گنڈاپور اور بیرسٹر جو گوہر ہیں ان کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ کس سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بات ان سے ہوگی جن کے پاس پاور ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے خان صاحب تیار ہیں۔ اچھا، خان صاحب تو تیار ہے، مسئلہ یہ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے گی، اور سیاسی جماعتوں سے پی ٹی آئی والے کیوں جو ہے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی فیصل واڈا صاحب نے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کہا گیا ہے کہ ایم این اے 10,000 اور ایم پی اے 5,000 افراد ساتھ لے کر کے احتجاج میں آئے گا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 50 افراد بھی اگر لے آئیں تو بہت بڑی بات ہوگی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج سے ہوگا کچھ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر 24 نومبر کو جس طرح پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی لاکھوں افراد کا سمندر ہوگا اور وہ ٹی چوک پہنچیں گے یا اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کے بعد خان کی رہائی عمل میں آ جائے گی، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جانب یہ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو آپس کے رابطے ہیں یا آپس کے جو ایک مفاہمتی عمل کا جو سلسلہ مسلسل چل رہا تھا، اس میں دراڑ پڑتی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جہاں ناراضگی کا اظہار کیا، اس میں آج اس بیان کو بھی ضرور شامل کرنا چاہیے جو گورنر پنجاب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے سلیم حیدر صاحب کا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نون لیگ سے اختلافات ہائی لیول پر چلے گئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ناراض ہیں۔ نون لیگ سے اتحاد سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے، خاص طور پر پنجاب میں بہت نقصان ہوا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اتنا زیادہ ان کو نقصان ہے نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ آپ ساتھ چلنے کو مسلسل تیار بھی ہو، نہ صرف بلکہ اہم جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب بھی قانون سازی کی بات ہوتی ہے، حکومت کو ووٹ درکار ہوتے ہیں، حکومت کو آپ کا سہارا درکار ہوتا ہے، آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جو نون لیگ سے معاہدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا 25 نکات باقاعدہ تحریری معاہدہ ہے، اور اس میں یہ نکات بھی شامل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مشاورت کے ذریعے ہی تمام پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ بل آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اسمبلی میں کاپی دی جاتی ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اندرونی باتیں بھی سامنے آئی ہیں جس پہ کہا جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری اور حکومت کے درمیان یہ چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی بات کریں گے جو چند دن باقی رہ گئے 24 نومبر کے آنے میں، اور 24 نومبر اہم اس لیے ہے کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور بڑا سخت احتجاج کا اعلان کیا، ڈور ڈائی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس جب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں، بڑے جو مطالبات ہیں اس میں تو ایک سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے۔ اب یہ جو مینڈیٹ کی بات ہے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی حکومتی یعنی نون لیگ صرف 17 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے، جبکہ تمام سیٹوں پر تمام جو سیٹیں ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کا دعویٰ ہے یہ۔ جبکہ اب حکومت اس پر کیا رپلائی کرتی ہے، لیکن ویسے اگر نون لیگ کی بات کروں، حکومت کی بات کریں تو حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ان سے مذاکرات بھی کریں، لیکن جس طرح کی باتیں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتے، حالانکہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، اور یہ بارہا اس کا اظہار کر چکے۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی دیکھ لیجیے ایک طرف تو یہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کس طرح احتجاج کیجیے۔ اچھا جی، سینئر صحافی تجزیہ کار مسعود چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، بہت شکریہ۔ مسعود چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ آج کہا ہی جا رہا ہے کہ جی 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اسلام آباد آنا ہے پی ٹی آئی نے، اور ان کا دعویٰ تو یہ کہ لاکھوں افراد ہوں گے، اسلام آباد ہم لے کر کے آئیں گے،
جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کے کچھ رہنما جو ہیں ناراض بھی ہیں، وہ پارٹی کو مسلسل بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ جی 24 نومبر کا احتجاج ملتوی کر دیا جائے۔ آج ایک خبر آئی انصار عباسی صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ جی اہم حکومتی شخصیت اور پی ٹی آئی کا ہائی لیول پہ رابطہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ احتجاج کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو بالخصوص پنجاب میں نظر آ رہا ہے آپ کو تیاریاں پی ٹی آئی کی کہ احتجاج کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی بھائی آپ کا۔ میرے خیال سے کہ اب تک کوئی ایسی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا ہے، اور یہ ہمارے خان صاحب نے آج ٹاسک دیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو اور علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہیں تو ضرور، کیونکہ ہم ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اگر ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہو سکیں تو ہمیں احتجاج کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نہ ہم کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا شوق ہے، چونکہ ہمارے لیے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ عدلیہ کے اندر بھی اس طرح کے معاملات کر دیے کہ ہم انصاف مانگنے کے لیے کہاں جائیں، اور الیکشن کمیشن بھی اس طرح ہے کہ اس طریقے سے غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے ایک اعلی کار بن گیا، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ جو ہے ربر سٹیمپ بن گئی، قانون سازی ہو رہی ہے۔ قانون سازی کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا قانون پاس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس علاوہ جو ہے اسٹریٹ پاور، اسٹریٹ کی سیاست کرنے پہ عوام کے درمیان جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا ہے۔ ہم ایک پرامن تحریک اور جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی کے توسط سے انشاءاللہ ہم اپنے پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ نہیں، احتجاج ریکارڈ کرانا ایک اور بات ہے سلون صاحب، یہ تو احتجاج آپ کی جانب سے، آپ کی پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات مان نہیں لیے جاتے واپس ہم نہیں آئیں گے، چاہے ہمیں وہیں بیٹھنا پڑے، دھرنا دینا پڑے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں، ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ ہم تو پہلے احتجاج تو کریں۔ اگر احتجاج سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں جائیں گے دھرنے کی طرف؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام آباد آپ پہنچیں گے اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے میں بھی اس سے پہلے بھی حل ہو جائیں، اور امید تو یہی ہے۔ نہیں، یہ امید آپ کو کس لیے ہے کہ یہ آج رابطہ ہو گیا ہے اس لیے؟ نہیں، ہمیں امید صرف اللہ سے ہے اور عوام سے ہے کہ عوام کی طاقت سے تمام تر وہ جائز مطالبات جو ایک عام پاکستانی رکھتا ہے ہم وہ مطالبے کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کوئی ناجائز مطالبے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں فارم 45 کی جو ریئل گورنمنٹ جیئر لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو ایوانوں میں جانے دیں، اور جو جعلی لوگ فارم 47 سے جو جعلی فیصلوں کے ذریعے آئے ہیں، الیکشن کمیشن کے جعلی فیصلوں کے ذریعے، ان کو نکال باہر کیا جائے۔ اچھا، یہ کون کرے گا؟ ان کو نکال باہر کون کرے گا؟ جو کرنے والے ہیں، جو سب سمجھتے ہیں، جن کو کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، ہم ان سے کہیں گے کہ وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں، ایک جمہوری مینڈیٹ کیا اس کا احترام کریں۔ ایک جمہوری جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہی ہے کہ جی جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں حکومت میں ان کو نکال کے باہر کر دیں، یہ فرمائش ہے آپ کی؟ یہ ہماری فرمائش کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں جو ریئل ہے، حقیقت ہے، اس پر مبنی آپ کام کریں۔ اگر جس کا مینڈیٹ عوام ان سے کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ عدالتیں موجود ہیں سلون صاحب، عدالتیں موجود ہیں، ان سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم عدالتوں میں ہیں نا۔ کون سا ہمارے دن میں کم سے کم ہمارے 500 کے قریب وکلا جو ہے مختلف کیسوں میں پارٹی کے امور پر پیش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن تمام وکلا اور عدالتوں کے اندر 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں بھی سپریشن آ گئی ہے، اور جو کورٹ کی جو میجورٹی ہے 17 ججوں میں سے 12 جج تو الگ کر دیے گئے، 5 ججوں پر مشتمل کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا گیا ہے، اور جس میں کانسٹیٹیوشن بینچ میں چیف جسٹس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ چیف جسٹس فیصلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ عدالتیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہیں، اب میجورٹی جو ہے مفلوج ہو گئی ہے، مائنورٹی جو ہے میجورٹی پر حاوی آ گئی ہے، اور اس کے بعد اور ججز کا فیصلہ کون کرے گا؟ پولیٹیکل لوگ کریں گے، جنہوں نے اپنے فیصلے لینے ہوتے ہیں، جو کورٹوں میں ہوتے ہیں، جج وہ لگائیں گے تو فیصلہ کیا آئے گا؟ جج تو امپارشل ہوتے ہیں۔ اچھا، اب عدالتوں کو بھی آپ کہہ رہے ہیں سیاسی ہو گئی ہیں، عدالتوں پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کو اعتبار ہے، وہ آپ کا مینڈیٹ دلا دے گی۔ ہمیں اللہ پہ یقین ہے اور عوام پہ بھروسہ ہے۔ ہم عوام کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی اپنے حق سچ کی آواز کو بلند کرتے ہوئے ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں۔ ہمیں پھر بھی عدالتوں پہ سے امید ہے کہ کہیں ہمیں انصاف ہوتا ہوا کہیں سے نظر آئے، اور ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں کیونکہ آئین اور قانون ہے، ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں، اور
ہمیں امید ہے کہ کہیں نہ کہیں آئین اور قانون کی موجودہ پاسداری کا لحاظ رکھا جائے۔ موجودہ ججز جو ہیں، چلیں جی، آپ کو قاضی صاحب پر اعتراض تھا، موجودہ ججز نے کیا ایسا فیصلہ دے دیا جس پہ ان پہ بھی اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہم نے قاضی صاحب پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، ابھی ہمارے خلاف ایسے فیصلے نہیں، کیے، قاضی صاحب نے تو چلیں جی وہ آپ کا سنبل واپس لیا نا، اس کے بعد سے ہماری پارٹی ٹوٹل انہوں نے ختم کر دی۔ ہم تو چمچ پہ، ہم تو گڑیا پہ، ہم تو ٹیبل پہ، ہم تو میز پہ، ہم تو سیڑھی پہ، ہم تو سیٹی پہ ہم نے الیکشن لڑا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن تھا کسی ایک جماعت، بغیر کسی جماعت کے انڈیپینڈنٹ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں۔ کم سے کم 250 کے قریب ہمارے امیدوار ہیں، میں نے جیتے ہوئے، ایم پی اے جیتے ہوئے، اس سے زیادہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے صرف ہمیں 80 سیٹیں قومی اسمبلی کی دی گئی ہیں، جو ہماری 180 ہوتی تھی۔ جی دی گئی ہیں، گڈ۔ جی 80 سیٹیں ہمیں کس نے دی؟ ہماری 180 تھی، جس میں سے 80 دی گئی ہیں، اور اس پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے عادل بازائی اور دیگر لوگوں کو نوٹسز آ رہے ہیں، جس میں ہمارے اپڑو صاحب، آپ کے ساتھ بھی تو ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی تو ہوا، اپنی کیوں بات نہیں کر رہے؟ میرے ساتھ 6000 ووٹوں کی میری لیڈ، جو الیکشن کمیشن نے ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے ریکاؤنٹنگ کرائے اور جعلی ریکاؤنٹنگ کر کے 6000 ووٹ میں ریجیکٹ کر دیے گئے، جو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کنسولیڈیشن کے بعد بھی۔ اور دن جب آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے 5% سے زیادہ ہو تو نہیں ہو سکتا۔ جی پی ٹی آئی کے ساتھ سربلند صاحب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ ایک طرف تو آپ کے لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، لیکن مذاکرات بھی اب انہی سے کریں گے، یہ حیرت انگیز ہے کہ جو کرا رہی ہے اس سے مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات انہی سے کریں گے جن کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے، ان سے نہیں جو ڈمی ہے، جو صرف اور صرف جو کٹ پتلی ہیں۔ کٹ پتلی کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، مذاکرات تو اسی سے ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہو۔ تو ہم جب ان کو آپ اتنا برا سمجھتے ہیں، ادارے بھی ہمارے ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے فوج پہ بھی، اپنے اداروں پہ بھی، لیکن اداروں کے اندر الیکشن کمیشن میں، جیسے چیف الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتراض ہے، جس طریقے سے ہمارے دیگر معاملات کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن، دیکھیں عدالتوں پہ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے، عدالتوں پہ اعتراض ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ اعتراض ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض ہے، لیکن مذاکرات آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کو تیار ہیں، سیاسی جماعتوں سے بیٹھنے کو تیار نہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں ہے نا، ابھی تک کوئی کردار تو ہمیں نظر نہیں آیا۔ ان کے پاس ان کے فیصلے تو محسن نقوی کر رہے ہوتے ہیں، فیصل واڈا ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، فیصل واڈا کل تک وہ آپ کی ترجمانی کر رہے تھے، آج کسی اور کی کر رہے ہیں؟ جی کل تک تو آپ کی ترجمانی کرتے تھے، وہ کل تک کر رہے تھے، جب ہماری پارٹی سے گئے ہیں تو کسی اور کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو آج تو کسی پارٹی میں ہے ہی نہیں، کیوں نام لے رہے ہیں آپ ان کا؟ جواب، اگر ہم جواب مانگتے ہیں کسی سیاسی پارٹی سے تو جواب دینے کے لیے کہیں اور سے جواب آتا ہے، تو پھر ہم مجبور ہیں، مذاکرات بھی انہی سے کریں گے۔ وہ تو کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے۔ جی وہ تو کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے، لیکن وہ حکومت کے سب سے بڑے اسپوکس پرسن ہیں، اور اس وقت جو محسن نقوی صاحب ہیں، وہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے چیف ایگزیکٹو، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک رول ادا کر رہے ہیں، اور ایک ہمارے پاس ڈمی پرائم منسٹر ہیں ڈیفیکٹو، تو وہ سب چیزیں آئیں گی سامنے۔ ایسی حکومت لینے سے کیا؟ اچھا، یہ بتائیے کہ اس سے پہلے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر احتجاج آپ کا یہ منسوخ ہو جائے گا؟ دیکھیے، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں کچھ چند مقاصد کے لیے، عوام کی مینڈیٹ کی بحالی کے لیے، خان صاحب کی آزادی کے لیے، عدلیہ اچھا، یہ جملہ جو ہے آپ کا سربلند صاحب، اس کی تھوڑی تشریح ضرور کیجیے، عوام ظاہر پوچھتے ہیں تمام چیزیں کہ جی خان صاحب کی آزادی کیسے ہو جائے گی احتجاج سے؟ وہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں، عدالتوں کے ذریعے باہر آ رہے ہیں، انہوں نے عدالتوں کے ججز لکھ کے دے رہے ہیں، 6 ججز کے، بھائی ہمارے پہ ہم پریشر آیا ہے اور ہمیں ہمارے کاموں میں مداخلت کی جا رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں ریکارڈ پر، تو وہ اس کا ابھی۔ اچھا، یعنی کہ آپ اتنا پریشر ڈال دیں گے، عدالتیں بھی دباؤ میں آ جائیں گی اور خان صاحب کو رہا کر دیں گی؟ ہم کسی کو دباؤ میں نہیں لا رہے ہیں، ہم ایک پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ آپ ہماری بھی سنیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ اور اس کا طریقہ کار یہی ہے جو آپ نے اپنایا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ لے کر کے جائیں گے، اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے لوگ ہی اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں اور عوامی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اپنے پرامن احتجاج پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور یہ ہمیں آئین نے قانون نے اجازت دی ہے،
اور اسی پاسداری کرتے ہوئے ہم اپنا پرامن احتجاج ملک کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. اچھا سر، کیا اسلام آباد میں کر سکتے ہیں. سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ یہاں سے بھی لوگ جائیں گے یا یہیں پر احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ سندھ سے بہت بڑی تعداد جا رہی ہے. علیم عادل شیخ صاحب پورے سندھ کا دورہ کر چکے ہیں. ہر ضلع سے بڑی زبردست تعداد میں لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور کراچی کے 7 ضلع سے 25 ٹاؤنوں سے بہت بڑی تعداد یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہے. عام عوام، سویلین، خواتین، نوجوان، اسٹوڈنٹس، مزدور، سب پروفیشنلز، ڈاکٹرز، یہ سارے لوگ اس پرامن احتجاج میں کیا کہا ہے سر آپ کو؟ شرکت کرنے کے لیے سندھ سے آپ لوگ فیملیز جا آ رہے ہیں رہی سارے، اسلام آباد میں کوئی جگہ بتا دی آپ کو، وہاں جا کر آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ دیکھیے جی، اسلام آباد کی کال ہے تو ہم اسلام آباد ہی جائیں گے، اور وہاں جا کے وہاں کی ہماری کمیٹی ہے اسلام آباد کی، جو ہماری مرکزی کمیٹی ہے، وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اسلام آباد میں کون سا پوائنٹ دیا جائے گا، اسی پوائنٹ پہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. اور سندھ سے کتنی بڑی تعداد ہو سکتی ہے آپ کی ایکسپیکٹڈ؟ میرے خیال سے تو ہزاروں میں ہے، اور ابھی مکمل طور پہ ہمارے پاس لسٹیں نہیں آئی ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس مکمل فگر آئی ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہے، جو انشاءاللہ بہت بڑا ریلا آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلا ہوگا، اور سندھ سے بڑی تعداد ہوگی. اچھا، یہ آپ کے جانے سے پہلے ہی سربلند صاحب، پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ رینجرز اور ایف سی کے 9000 اہلکار بھی اسلام آباد بلا لیے ہیں، تو یہ استقبال کے لیے بھی آپ کی تیاریاں وہاں بھی شروع ہو گئی ہیں؟ کوئی بات نہیں، پولیس ہماری ہے، رینجر ہماری ہے، اور ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. قانون بھی آپ ہی کا ہے، لیکن دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے کو کیوں تیار ہیں آپ؟ ظلم کا نظام جو ہے، کفر کے نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. یہ آپ کو پتا ہے کتنی لاٹھیاں برسائیں گے، کتنے ڈنڈے برسائیں گے، کتنے لوگ جیلوں میں ڈالیں گے. ہمارے قائد جیل میں ہیں تو اس کے بعد تو کوئی ریت نہیں جاتی. خلاف آئین، خلاف قانون تو کوئی کام نہیں کریں گے؟ دیکھیں، قانون اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ، یہ جب ہماری حکومت تھی تو یہ احتجاج کے لیے آئے تھے پیپلز پارٹی، ہم نے ان کو جگہ بھی دی تھی، ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا. مولانا صاحب 3-4 دفعہ آئے، ہم نے جگہ بھی دی، ویلکم بھی دی، واش روم دیے، پانی دیا. نون لیگ کے لوگ آئے، ہم نے ان کو ویلکم کیا. احتجاج کرنا اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں سربلند صاحب، وہ کہتے ہیں جی بالکل، لیکن آپ کو اس لیے نہیں دی جا سکتی، آپ نے 9 مئی کیا ہے، آپ نے بم بنائے ہیں بوتلوں میں، لاہور میں جو کچھ دیکھا لوگوں نے، تو آپ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے احتجاج میں ہمارے کارکن ہی شہید ہوئے ہیں. ہم نے اس طرف ایک گملہ بھی نہیں توڑا، ایک پتا بھی نہیں توڑا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرامن لوگ ہیں، اور پرامن جدوجہد پہ ہی یقین رکھتے ہیں. اچھا، سندھ میں ابھی تک تو آپ کے ساتھ، اچھا اس وقت تک تو کوئی شکایت نہیں ہے پیپلز پارٹی سندھ میں، جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، سندھ میں تو ابھی صورتحال آپ کے حوالے سے بالکل درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. ہمارے ورکروں کے گھروں پہ چھاپے لگ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، ناجائز جھوٹی FIR کاٹی جاتی ہیں، ہمارے عہدیداروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اور بہت شدید قسم کی جو ہے وہ جمہوریت کے کچلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بلاول صاحب کو بڑی اجلت ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے، اور کسی نے ان کو یہ ایک رول دیا ہے کہ ہم آنے والے نیکسٹ پرائم منسٹر ہے. اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ ڈیفیکٹیو پرائم منسٹر کو چینج کر رہے ہیں اور بلاول کو لا رہے ہیں. 2-2.5 سال کا ان کا کوئی ایگریمنٹ ہے، اور اس کے بنیاد پر وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. تو بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس آئین کے لیے یہ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں ہمیشہ، اس آئین کو مسخ کرنے میں آج بلاول کا بڑا کردار ہے. سربلند، خواجہ آصف وزیر دفاع پاکستان ہے، انہوں نے کہا جی اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں، ڈو اینڈ ڈائی کی بات بھی کر رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے جب آپ دوسرے کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے احتجاج میں شامل ہو جائیے، اور آزادی کے لیے مارچ ہو رہا ہے اور حقوق کے لیے مارچ کر رہے ہیں ہم، تو اپنے بچے تو باہر سے بلا لیں، ان کو بھی احتجاج میں شریک کریں. دیکھیں، اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو ضرور شرکت کرتے، لیکن یہ خواجہ آصف صاحب بھی بتائیں یا خواجہ سعد رفیق کی بات کر رہے ہیں، جس کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے بچے بھی آتے ہیں، ہمارے بچے بھی آتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں. اور سارے پارٹی کے خان صاحب کے بچے جو ہے وہ کسی سیاسی اس کا حصہ نہیں ہے،
نہ وہ خان صاحب کی جگہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی فیملی جو ہے دونوں بچے باہر ہیں، کیونکہ وہ ان کی والدہ باہر ہے، اپنی والدہ کے ساتھ ہیں. اور لیکن کے خان بچے اگر صاحب پاکستانی ہوتے کو تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں. وہ کہتے ہیں کم از کم مل تو لیں باپ سے آ کے. ملنے کے لیے اجازت ہی نہیں دے رہے. سر کیوں نہیں ان کی بہنیں مل کے آ رہی ہیں، وائف ملنے جا رہی ہے، پارٹی رہنما مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں. نہیں، وہ اجازت جب دیں گے تو وہ آ جائیں گے، اور جب خان صاحب کو ضرورت ہوگی تو وہ ضرور آئیں گے. اچھا، وہ وہاں گیٹ کے اولاد رول کی یاد اچھا ادا نہیں ہے؟ کر رہے ہیں. جی، اولاد کی آپ وہ سمجھتے اچھا ہیں فی الحال بیٹھے، یاد نہیں آ رہی؟ میرے خیال سے فون پہ بات چیت ہوتی ہے ان کی. اور یہاں آنے سے پاکستان میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے، فیملی کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ درد، ایک انسان اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن چادر چار دیواری اور فیملی پہ اگر بات آ جائے. ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے کئی MNA MPS کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی زد و کوب کیا گیا. تو حالات نارمل نہیں ہیں. نارمل ہوتے تو ہم ضرور آپ کی تو بات وہ کی ضرور آ جاتے. بہت شکریہ سربلند صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہم سے بات کر رہے تھے. اور خاص طور پر 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں جی سندھ سے بھی بڑے قافلے جانے کے لیے تیار ہیں. ہزاروں افراد کا دعویٰ ہے سربلند صاحب کا کہ تحریک انصاف علی مہدی شیخ جو یہاں کے صدر ہیں سندھ کے، وہ انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کر لیا اور لے کر کے جانے کو تیار ہیں. جبکہ CM KPK کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ جی ہمارے کارکنان بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. آج ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، اور اس کے بعد یہ خبر باہر آئی کہ خان صاحب نے جو ہے علی بن گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. اور کہا گیا اسٹیبلشمنٹ سے اب بات کر لیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو. اور یہ بھی کہا بات انہی سے ہوتی ہے جن کے پاس پاور ہوتی ہے، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ. علی خان نے تصدیق کی اس بات کی جی کہ ان کے بھائی یعنی عمران خان نے یہ کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے میں نے 2 لوگوں کو مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ علی بن گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر، اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جب یہ مسعود چودھری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار مسعود چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب سن سکتے ہیں بہتر مجھے؟ جی بالکل بہترین. اچھا صاحب، یہ جو بات آج باہر آئی کہ جی اہم حکومتی شخصیت اور PTI کا ہائی لیول پہ رابطہ ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو 24 کا تو احتجاج نہیں ہوگا. لیکن پنجاب میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو فی الحال؟ کہیں تیاریاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں PTI کی احتجاج کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، اسلام آباد کے حوالے سے تو بہت زیادہ تیاریاں ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی بہت زیادہ تیاریاں ہیں. حکومت کی جانب سے بھی تیاریاں بہت زیادہ ہیں، اور یہ تاثر دینے کی ایک طرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، بات چیت جاری ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو یہ بتانے کا لازمی تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے، ہماری جنگ ہے، اور جنگ ہی ہوگی، اور آخرکار لڑائی ہی ہوگی. تو دونوں کی جو تیاری ہے، دیکھیں ایک بیٹل فارمیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ لڑائی ہونی ہے یہاں پر، تو وہ جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے. دونوں سائڈوں سے جو توپ خانے کی گولہ باری ہے وہ جاری ہے. مسلسل بیانات کی جو ہے وہ اچھا یہ تو گرم لیکن بیانات آ رہے ہیں. لیکن جو صاحب یہ جو PTI والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے آئیں گے، اپنے مطالبات ہم نے پہلے پیش کر دیے ہیں، اگر جب تک نہیں مانیں گے ہم تو دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے وہاں. جی دیکھیں 9 مئی آج تک نہیں بھول رہا، اور 9 مئی بھی پرامن لوگوں نے ہی کیا تھا. پاکستان کے اندر آج تک تمام پرامن لوگ ہی رہے ہیں، ہمیشہ پرامن ہی ہوا ہے. احتجاج ہمیشہ پرامن ہی ہوتا ہے، اور سیاسی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرامن ہی ہوتی ہے. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، کوئی ہو، وہ پرامن ہی احتجاج کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. جی تو آپ کو خود کہہ رہے ہیں جی دونوں طرف سے تیاریاں بھرپور نظر آ رہی ہیں آپ کو. اور یہ جو خبر ہے کہ جی رابطے والی، تو آپ کے پاس بھی خبر ہے کوئی حکومتی شخصیت اور PTI کا بھی کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی یہ انصار عباسی صاحب نے آج جنگ میں مین جو ہے وہ سپر لیڈ کے ساتھ خبر لگی ہے، مین ہیڈ لائن ہے، تو سب نے پڑھی ہے، ہر کسی کے سامنے ہے، اور وہ اس کا پرائمری سورس ہے انصار عباسی صاحب، اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی بڑی خبریں دی ہیں. جی تو وہ اس کا پرائمری سورس ہے. تعلقات، مذاکرات، معاملات، ملاقاتیں یہ کافی دن سے جاری ہیں، پچھلے کافی دن سے بہت سارا ایسا کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی صحافی خبر دے دیتا ہے اور کوئی صحافی خبر نہیں دے پاتا ہے، اور کسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال انصار عباسی صاحب نے بھی نام نہیں لیا ہے کہ ان کا سورس کون ہے، اور اسی کو ہم بھی آنر کرتے ہوئے ابھی تک یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سورس نہیں پتا. لیکن
हलीमा खान साहिबा का बयान हो, फिर दूसरी जानिब से आज फैसल वाडा साहब ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी गर्मा गर्म और धुआंधार गुफ्तगू की है। सुहेल वड़ाइच साहब का एक जो है उन्होंने अपना एक फार्मूला पेश किया है जियो के ऊपर गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम में। तो बहुत कुछ है जो हो रहा है। कौमी हुकूमत की बात भी टेबल पर आ गई है, इमरान खान साहब के बाहर आने की बात भी टेबल पर आ गई है, फिर उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, दीगर बातें हैं, वो सारी टेबल के ऊपर है। लेकिन अगर मामला सेटल नहीं होते तो फिर इन तमाम तो फिर जंग तो नजर आ रही है। जो साहब, इन तमाम चीज़ों को अगर मैं कहूँ कि आप तमाम खबरों को देखकर आपको आपका तजिया इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्या है कि अब क्या होने जा रहा है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि क्या हुआ है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम, जो मसला शुरू हुआ था, वो मसला शुरू हुआ था जिस वक्त पाकिस्तान के एक हसास इदारे के सरबराह ने वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताया था कि फैमिली मेंबर के दरमियान में जो है वो करप्शन का मामला मौजूद है। वहां से ये तमाम मामलात ट्रिगर होने शुरू हुए थे। आज जिस पोजीशन पर हम खड़े हैं उसके ऊपर वही जो शख्सियत है जिनके बारे में बात की गई थी वो आज एहतजाज को लीड कर रही हैं। तो एहतजाज का लीड किया जाना, दूसरी साइड से बयान दिया जाना, फिर उसके बाद स्पोक्स पर्सन जो बने हुए हैं उनका बयान दिया जाना, ये सारी चीजें इस तरफ दलालत करती हैं कि ये फाइनल स्टेज की जानिब चल पड़ा हुआ मामला है कि यानी यहाँ से या तो ये ब्रेक हो जाएगा या फिर मैटर रिजॉल्व होकर कौमी हुकूमत की जानिब या कोई ऑल्टरनेटिव, कोई और सोल्यूशन किसी और जानिब चला जाएगा। तो ये डिसाइसिव मूवमेंट की जानिब हम बढ़ गए हैं। क्योंकि देखें, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है उसके अंदर भी ये बात बाकायदा कहा, हालांकि वो पॉलिटिकल फोरम नहीं है, वो नॉन पॉलिटिकल फोरम है, वो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट का फोरम है, लेकिन उसका भी जो एलामिया है वो भी प्योर पॉलिटिकल बयानिया सामने आया। और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब ये बात करे कि जी हम किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे और किसी को पुरअमन एहतजाज की भी इजाजत नहीं देंगे, तो फिर मामला खराबी की तरफ जाएंगे। जाहिर है वो प्राइमरी स्टेक होल्डर है इसके अंदर। जी अच्छा, ये जो आज वाडा साहब की आपने बात की, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक बात तो बड़ी कैटेगोरिकली वाज़ेह कर दी उन्होंने कि जी कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ 10,000 अफराद आएँ या 10 लाख लेकर के इस्लामाबाद में वो आ जाएँ, रिहाई तो खान साहब की नहीं होनी। ये आपको भी लगता है कि रिहाई तो नहीं हो सकती, बाकी मुज़ाकरात हो सकते हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं करना? देखें, बाकी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त सेटल हो चुकी हुई हैं। पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी स्पेस गेन करके पीटीआई माजरत के साथ पीटीआई जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस गेन करके इस वक्त पावर के कॉरिडोर्स के अंदर अपना मनूवर कर रही है, कम कर रही है, ज्यादा कर रही है। गंडापुर को इमरान खान साहब ने खुद आगे किया है या गंडापुर खुद से आगे हुए हैं या किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग डिबेट है। लेकिन वो इन जरूर हैं, तमाम मामला के अंदर इन हैं और पीटीआई इस वक्त अपनी पॉलिटिकल स्पेस को गेन कर रही है। इमरान खान साहब बाहर नहीं आते या इमरान खान साहब को कोई मुल्क पाकिस्तान से ले जाता है और वही फार्मूला जिस तरह सऊदी अरब वाला मामला बना था उसी तरह का अगर कोई बैनुल अक़वामी शख्सियत या बैनुल अक़वामी मुल्क यानी पाकिस्तान को कोई दोस्त मुल्क या पाकिस्तान का कोई डिस्टेंट दोस्त मुल्क उस मामले को अगर सेटल करवाने में कामयाब हो जाता है, खान साहब मुल्क से चले जाते हैं, नहीं वो तो फिर लेकिन चीजें हो जाती हैं तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं वो तो फिर ट्रंप के बारे में बहुत सारी टेबल पे ट्रंप के बारे में बात हुई तो फिर तो वजीर दिफा और दीगर वफाकी वज़रा सामने आ गए, उन्होंने कहा जी ट्रंप कॉल कर भी दे, वो कहते हैं ट्रंप कॉल कर भी दे, हमने नहीं देना। नहीं, गलत साइड पे देख रहे हैं। ट्रंप साहब इस वक्त उस तरह इन नहीं है, कोई और एम्बेसी, उसके एम्बेसडर और कोई और मुल्क बाकायदा तौर पर इस वक्त मुज़ाकरात में इन है, उनका वफद भी आया है, उन्होंने यहाँ पर चीजें वेरीफाई भी की हैं, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल मामलात भी देखे हैं और वही हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप साफ़ी हैं, पहुंच जाएंगे, मैं नाम जान के नहीं ले रहा उस मुल्क का, लेकिन वो उनका एक वफद उसी ने बताया कि जी कोई जो प्रोग्रेस है उससे मुतालिक उन्होंने बताया कि फौजी ट्रायल नहीं हो रहा, खान साहब का फौजी ट्रायल नहीं हो रहा। हालांकि अब से चंद माह पहले तक मुसलसल बार बार ये खबर मार्केट में आ रही थी, बार बार आ रही थी कि जी फौजी ट्रायल होगा, फौजी ट्रायल हो रहा है। आज फैसल वाडा साहब ने भी जो गुफ्तगू की है उन्होंने भी उसी तनाजुर में बात की है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर उन्होंने फौजी ट्रायल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये बड़ा ये जो हिंट है ये बहुत काम का है और बड़ा सिग्निफिकेंट है। जी
جی جی بالکل درست ہے، اور لیکن گارڈین نے بھی لکھا، لیکن ان کے فوجی ٹرائل کی طرف معاملہ نہیں جا رہا۔ اچھا، لیکن یہ جو وارڈا صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے وارڈا صاحب بہت باخبر آدمی ہیں، اور جہاں سے خبریں لاتے ہیں اکثر و بیشتر خبریں درست ہوتی ہیں ان کی، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ نکلیں گے ہی نہیں پی ٹی آئی کے، تو یہ خبر بھی کہیں نہ کہیں سے آئی ہے ان کے پاس۔ دیکھیں، جب یہ تو ایک بیانیہ ہے نا، مطلب نہیں، وہ یہ کہہ رہے اگر ہیں آپ یہ اس لیے سمجھتے نہیں، بیانیے کا جواز وہی دے رہے ہیں کہ جی ان کے سارے لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے۔ لیڈرشپ چاہے کمپرومائز ہو، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو میں پلس سمجھتا ہوں پبلک کی، وہ پبلک پلس جو ہے وہ خان صاحب کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ انٹیکٹ ہے، وہ ابھی تک بالکل نہیں ٹوٹا ہے، وہ ہر طرح سے ساتھ کھڑا ہے، وہ جہاں ضرورت پڑتی ہے عمران خان کے اشارے کو دیکھتے ہیں وہ لوگ، اور وہ ان کا انٹیکٹ ووٹر سپورٹر ہے، وہ بالکل ہر طرح سے تیار کھڑا ہوتا ہے بالکل ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو کسی کو یہ لگے کہ وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، وہ کارکن کمپرومائز نہیں ہوا، وہ کارکن آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ ہوا ہے ماضی میں بھی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہمیشہ کھڑا جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہوتا ہے، یا دیگر لیڈرشپ کمپرومائز ہو جاتی ہے، لیکن کارکن جو ہے وہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہتا نظر آیا ہے۔ وہی قربانی دیتا ہے، وہی آگے مار کھاتا ہے، وہی جیلیں بھی برداشت کرتا ہے، وہی کیسز بھی بھگتتا ہے، اور پھر بعد میں وہی اپنا افسوس اور دکھڑا بھی روتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اب بھی اگر ایک اور بھی پارٹی کے ساتھ ہوگا تو پھر دیکھیں گے۔ جی پھر دیکھیں گے۔ بہت شکریہ مسعود چوہدری صاحب، نے وقت دیا ہمیں، ہم سے بات کی، اور خاص طور پر اسلام آباد اور پنجاب کے حوالے سے جو آپ نے تجزیہ کیا کہ جناب تیاریاں دونوں طرف سے پوری ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایک طرف تو ظاہر حکومت نے جہاں دفعہ 144 نافذ کی ہے، وہیں رینجرز اور ایف سی کی جو 9000 اہلکار اسلام آباد طلب کر لیے ہیں، اور دوسری جانب پھر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ان کے لوگ بھی ایکٹیو ہیں اور کارکنان کو تیار کر رہے ہیں۔ اب چند دن رہ گئے ہیں 24 نومبر میں، لیکن اس سے پہلے یہ خبر جو باہر آئی کہ جی شاید کوئی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کوئی رابطہ ہو گیا ہے، اور جس طرح مسعود چوہدری صاحب نے خبر دی کہ ایک ملک کی کرتا دھرتا کچھ لوگ ہیں ایمبیسی کے، وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے، تو بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھتے ہیں جی 24 نومبر سے پہلے کیا کچھ نئی خبریں سامنے آتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔